بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں سورۃ فلق کی، اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے نزول کی برکات کے حوالے سے۔ ویور، یہ قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے راوی اس کو مکی کہتے ہیں اور بہت سارے راوی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ ہم اس کے اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمارے لیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا تھا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ: کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں اور مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ ویورز، سورۃ ناس اور سورۃ فلق کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے، حسد سے بچا جاتا ہے۔ حسد سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ کا حکم فرمایا تو آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کر دیا۔ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا کی جائے۔ مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور پاک کو پھر انہی دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ جب قرآن پاک مکمل ہو گیا تو آخر میں اللہ پاک نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو، اب تم نے قرآن پڑھ لیا ہے تو عمل کرنے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ مکی دور میں ہی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، مگر آپ نے نہایت ہی صبر و تحمل سے اللہ پاک کے حکم کو جاری رکھا۔ جوں جوں آپ تبلیغ لوگوں کو دیتے گئے، لوگ آپ کے خلاف ہوتے گئے، اور اسی سلسلے میں ایک یہودی نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر آپ پر جادو کر دیا، آپ کا پتلا بنایا اور ایک دھاگے میں 11 گریں لگا کے اس کو شہر کے باہر ایک کنویں میں دبا دیا اور اس کے اوپر اینٹ رکھ دی۔ اس جادو کے اثر سے آپ کی طبیعت میں نماز کی طرف سے سستی آ گئی اور آپ سست طبیعت کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کب منظور تھا کہ اس کے پیارے نبی کے ساتھ ایسا ہو؟ آپ نے فرشتوں کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے ذکر کیا اس چیز کا، تو وہ اس کنویں پر گئے اور وہ چیز وہاں پہ موجود تھی۔ ویورز، یہاں پہ یہ بات بہت یاد رکھنے والی ہے کہ ان دونوں صورتوں کی ٹوٹل 11 آیات ہیں، اور جو اس جادو میں دھاگے کے اوپر گریں لگائی گئی تھی وہ بھی 11 تھیں۔ تو اس طرح جب ایک آیت مکمل ہو جاتی تھی تو ایک گرہ کھل جاتی تھی، تو اس طرح جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے تو پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اپنے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتے جہاں تک آپ کے ہاتھ اپنے جسم پر جاتے تھے۔ اب ویورز، اس سورت کے پڑھنے کے فوائد: کسی کو موذی مرض لاحق ہو اور اس کی جان بھی جا سکتی ہو تو وہ اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اور کسی کے منہ میں چھالے ہوں تو 41 دفعہ مصری پہ دم کر کے 11 دن اس کو وہ چوسے، انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا۔ اور مسوڑے میں درد ہو تو بھی یہی عمل ہے۔ اور سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی، صرف 10 دن 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مراد پوری فرمائے گا۔ اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ جب کوئی قیدی بے قصور قید میں ہو تو وہ وہاں پہ 1000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے تو اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کامل عطا فرمائیں گے اور توحید کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ ویورز، وسوسے کی بیماری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، نیک عمل سے دوری، یہ تمام چیزیں شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اور کچھ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے یہی 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں۔